السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ واقع کارساز اور نتاشا اقبال پر ایف آئی آر داخل ہو چکی ہے۔ ایف آئی آر میں کیا دفعات لگائی گئی ہیں؟ نتاشا اقبال کو ان دفعات کے تحت کیا سزا ہو سکتی ہے؟ ملزمہ ثابت ہونے کے بعد ان کو عدالت میں کب پیش کیا جائے گا؟ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو پولیس نے باقاعدہ ان کو ملزمہ نامزد کر دیا ہے۔ بالکل 4 دفعات ہیں۔ ان 4 دفعات کا مطلب کیا ہے، ان کے تحت سزا کیا بنتی ہے، اور یہ کیس اس ایف آئی آر میں مدعی کون ہے، کیا ہے، یہ تمام چیزیں تو شیئر کر لیتے ہیں جی، لیکن ایک بات پہلے کرنی ہے۔ ہماری ویڈیو تھی اس پر بھی، اور میرے اپنے چینل پہ تو خاص طور پر لوگوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ آپ یہ کیوں بات کر رہے تھے کہ ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی، یا اس کے ہوناک بدحواس ایسے لگ رہی تھی۔ آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ وہ نشے میں تھی، تو بات یہ کہ یہ فیصلہ دینا تو میرا کام نہیں ہے۔ میں واقعات کو رپورٹ کر سکتا ہوں، کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد وہ معلومات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ یہ میرا کام ہے، جو بطور صحافی میرا کام ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کہوں کہ نتاشا نے فلاں برانڈ کی فلاں چیز اتنی مقدار میں پی لی تھی اور اس کے نشے کا یہ عالم تھا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یا اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بالی ووڈ فلموں میں ہوتا ہے یہ صرف کہ مائک کو یوں کیا تو اس میں سے گولی نکلی اور ٹارگٹ کو جا کے لگ گئی، تو مائک ہے، بات کرنے کا معاملہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جائیں اور جا کے ٹھائیں 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 کر دیں کسی کو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک یہ جان لیجئے۔ دوسرا، نتاشا نے جو کیا وہ غلط ہے، وہ ایسی ڈرائیونگ ہے جس سے لوگ مارے گئے، بے گناہ لوگ مارے گئے، انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط ہے، اور وہ نتاشا کے پارٹ پر جرم ہے، وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ بالکل، یہ جو ہے نا نتاشا پر الزام ہے، بات یہ کہ یہ تو سامنے ثابت شدہ ہے کہ نتاشا نے جرم کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز، آپ اس جرم کے بعد جو وکیل کہہ رہے ہیں، جو اسپتال کے حکام کہہ رہے ہیں، وہ پھر آگے جا کر چیزیں ثابت ہونی، اور ان کو ہم رپورٹ کرتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ جی، اس واقعے کی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ جو بائک پر باپ بیٹی تھے، ان میں جو صاحب جان سے گئے، ان کے بھائی کی جانب سے، یہ اقرا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے ایف آئی آر درج کرواتے ہوئے کیا کہا ہے؟ 19/8/2024 کا یہ واقعہ، اور جو امتیاز عارف صاحب ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں فلاں پتے پر رہتا ہوں اور اقرا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ مجھے آج مورخہ 19/8/2024 کو بوقت 6:45 بجے بذریعہ فون اطلاع ملی کہ میرے بھائی عمران عارف کا کارساز روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جو کہ موٹر سائیکل پر اپنی بیٹی آمنہ عارف کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس اطلاع پر جناح اسپتال پہنچا، جا کر معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ مصباح نتاشا دانش زوجہ دانش اقبال، جو کہ فلاں گاڑی نمبر کے ساتھ ٹویوٹا اس کا میکر ہے اور اس کو چلا رہی تھی، انہوں نے پیچھے سے جو ہماری موٹر سائیکل ہے اس کو ہٹ کر دیا تھا، جس سے وہ زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے۔ اس حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار عبدالسلام ولد محمد اسحاق بھی زخمی ہوئے۔ میرے بھائی عمران عارف کو سر اور جسم کے دیگر حصوں پر چوٹیں اور خراشیں آئیں، اور آمنہ کو سر پر اور جسم کے دیگر حصوں پر چوٹیں آئیں، جس پر وہ دونوں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے۔ اب میں رپورٹ کرتا ہوں میرا دعویٰ، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ تیز رفتاری سے پیچھے ٹکر مار کر میرے بھائی عمران عارف اور اس کی بیٹی آمنہ عارف کو ہلاک کیا ہے، اور پھر کارروائی کی جائے۔ مسمات نتاشا دانش نے یہ کیا ہے، جی، اور وہ نتاشا اقبال بھی چل رہا ہے، نتاشا اقبال محمد علی بھی چل رہا ہے، دانش اقبال ان کے شوہر کا نام ہے، نتاشا دانش اقبال ان کا نام ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب آ جائیے اس بات پر کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ انہوں نے کروائی، یہ کہتے ہیں میں جناح گیا، وہاں دیکھا زخمی تھے، اور پھر اس کے بعد موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے، وہاں پہنچ کر وہ ہمیں ان کی ڈیتھ کی خبر مل گئی تھی، فوت ہو گئے وہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو 4 دفعات لگی ہوئی ہیں، ان 4 دفعات میں پہلی ہے 320 تعزیرات پاکستان، یہ ہے ریش ڈرائیونگ، اس کے نتیجے میں اس پر کسی کو ہٹ کرنا، تو یہ تو ہوا تھا، یعنی یہ 300 اور یہ ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، 120 کی رفتار پہ سروس روڈ پہ گاڑی چلا رہی تھی، جس طرح سے انہوں نے ان کو ہٹ کیا، دوسری گاڑی کو ہٹ کیا، اور یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ تو یہ اس میں ایک دفعہ لگی ہے، دوسری دفعہ اس میں ہے 337۔ اچھا، پہلی دفعہ 320 کے تحت جو سزا ہے وہ ہے عمر قید، جو 10 سال تک ہو سکتی ہے، اور جرمانہ ہو سکتا ہے، یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ عمر قید 10 سال تک، یا جرمانہ، یا دونوں، اور دیت تو پھر وہ لوگ کریں گے جو جن کا خاندان ہے۔
اور 337 تعزیرات پاکستان. اچھا یہ ایسے ہٹ کرنا ہے کسی کو ڈرائیو کرتے ہوئے کہ اس کو چہرے پر اور سر پر فزیکلی نقصان چوٹ پہنچے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم کے نازک ترین حصے ہیں, ان پر اگر لگے گی تو جان جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی عربی میں ٹرمز لکھی ہوئی باقاعدہ کہ اگر ایسے مارا جائے گا تو ان چیزوں کے نام ہیں. تو اس طرح سے مارنے کے نتیجے میں زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے. تو اس کی ایک دفعہ ہے اور یہ لکھی ہوئی. اس کے بعد 279 تعزیرات پاکستان. اچھا جو 279 ہے, 279 کے تحت ایسی ڈرائیونگ کرنا جس سے پبلک میں کسی کی جان جانے کا خدشہ ہو. ٹھیک ہے. تو وہ یہ ڈرائیونگ کر رہی تھی اور انہوں نے خدشہ نہیں, انہوں نے تو کر ڈالا کیا ہے. تو یہ اس لیے یہ بھی ان کا جرم ہے, یہ بھی ان پہ دفعہ لگتی ہے. اور آخری دفعہ ان پر ہے 427. 427. اچھا 420 ہمارے یہاں بار بار کہتے ہیں 420 فراڈ کی دفعہ, اس سے متعلقہ دفعات اس سے آگے چلتی ہیں جو مالی معاملات سے متعلقہ ہوتی ہیں. 427 میں ہے کسی کو ہارم کرنا ایسے کہ اس کو جو نقصان پہنچا اس کی مالیت ہو 50 روپے یا اس سے زیادہ. ٹھیک ہے. عجیب لطیفہ لگتا ہے لیکن ہماری جو پاکستان پینل کوڈ ہے, یہ پاکستان پینل کوڈ بعد میں بنا, پاکستان بننے کے بعد اس سے پہلے یہ پینل کوڈ تھا اس علاقے کے لیے جب گورے یہاں پر تھے. یہ تب کا بنا ہوا ہے جی. ہمارے قوانین, ہمارا پولیس رول, چیزیں وہاں اس وقت کی بنی ہوئی ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں اب تک پولیس کو بائک کے فیول کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کا الاؤنس بھی ملتا ہے, گھوڑوں کے چارے کے پیسے ملتے ہیں. تو وہ تب کا لکھا ہوا ہے. تو یہ 50 روپے کا نقصان کسی کو پہنچ جائے تو اس کے خلاف دفعہ لگے گی. تو عجیب مذاق لگتا ہے لیکن یہ ان دنوں کا لکھا ہوا ہے. تو اب ظاہر ہے نقصان 50 سے تو زیادہ تمام لوگوں کا نقصان, لاکھوں کا, تمام لوگوں کا نقصان ہزاروں کا ہے. اور جو سٹی والے بھائی صاحب ہیں جن کی ہونڈا سٹی ہم نے دکھائی ہے ان کا نقصان ظاہر ہے کہ لاکھوں کا ہے, ٹھیک ٹھاک نقصان ہے. اور ہماری ان سے بات بھی ہوئی جی تھانے میں, وہ جس حالت میں تھے اور میڈیا سے بات کرنے سے کترا بھی رہے تھے. یہ پورا کیس ہے. اب اس ایف آئی آر کو دیکھیے اور دوسری جانب آپ ایک رویہ دیکھیے. جو جنا اسپتال میں ڈاکٹرز ہیں جی, جو نتاشا کی وکیل ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نتاشا ذہنی مریضہ ہے. نتاشا کا علاج چل رہا ہے. کتنے عرصے سے چل رہا ہے؟ 5 سال سے. 5 سال سے چل رہا ہے. اور نتاشا کا علاج آغا خان ہاسپٹل کراچی میں, صحیح ہے, پاکستان کا سب سے بڑا پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل, اس میں چل رہا ہے, چلتا آ رہا ہے. اور جو جنا میں اس کو رکھا گیا ہے وہاں پر بھی ایک نفسیاتی مریضوں کا وارڈ ہے, وہ گارڈڈ وارڈ ہوتا ہے, اس میں روکا جاتا ہے. تو عامر صاحب بھی بتا رہے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں نتاشا کو رکھا گیا ہے. اب یہ تو وکیل صاحب کا بیان ہو گیا, ان کی فیملی کا یہ کہنا ہو گیا. لیکن جو جنا اسپتال میں ڈاکٹر ہیں تو چنی لال صاحب ان کا نام میں بتا رہا تھا آپ کو جی, وہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ نتاشا کی ذہنی حالت ایسی ہے. اب یہ ذہنی حالت ڈاکٹر صاحب موجودہ بتا رہے ہیں یا ڈاکٹر صاحب نے اسرٹین کر لیا اس واقعے کے فوراً بعد تمام پچھلی چیزوں کو بھی, یہ ابھی مجھے اندازہ نہیں ہے. یعنی پولیس جو بتا رہی ہے کہ وہ اس موقع پر لگنے والی چوٹ کے بعد یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں موقع پہ وہ نشے میں تھی, دیکھنے والے کہہ رہے ہیں وہ نشے میں تھی, تمام لوگ کہہ رہے ہیں نشے میں تھی. یہ بڑا سیریس ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نشے میں تھی, اس کی آنکھیں دیکھ کے, اس کا ریئیکشن دیکھ کے, وہ سب حرکتیں دیکھ کر کہ وہ نشے میں تھی. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس کرنٹ کنڈیشن پہ اپنا بیان دے رہے ہیں یا آگے جا رہے ہیں. پولیس کیا کہتی ہے؟ دیکھیے پولیس نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ وہ نشے میں تھی. پولیس نہیں کہہ رہی. ٹھیک ہے, پولیس کہتی ہے وہ بدحواس تھی. تو اگر پولیس یہ کہہ رہی ہے بدحواس تھی تو پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ان کی موجودہ حالت ڈاکٹرز کے مطابق ایسی نہیں ہے کہ ان کو عدالت پیش کیا جا سکے. یہ تو ہے, لیکن آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ پولیس وکیل صاحب کے بیان کو سپورٹ نہیں کر رہی. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ خاتون اس وقت اپنے حواس پہ نہیں تھی. اب اس لحاظ سے سپورٹ ملتی ہے اس کو کہ وہ کیا کوئی ذہنی مریضہ ہیں, گاڑی گھر سے نکال کر لے گئی تھی, گھر والوں کو پتہ نہیں چلا, انہوں نے چابی, اچھا چلے جی کمپنی کے نام پر رجسٹرڈ گاڑی ہے, چلے جی یہ کمپنی کے نام پر رجسٹرڈ گاڑی انہوں نے گھر کی ہے, اس فیملی کی ہے. انہوں نے گھر سے لینڈ کروزر کی چابیاں اٹھائیں, اٹھا کے وہ دروازہ کھولا, ٹھیک ہے, اور کھول کر باہر آئیں. باہر آ کر انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی, کہیں پہ کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور نتاشا بی بی کے گاڑی سٹارٹ کرنے پر ان کے عالی شان بنگلے کا, اور جس میں گارڈز وغیرہ سب موجود ہوں گے, سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں, نگرانی ہوتی ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں وہ جو گارڈز ہیں ان کو بھی گھر کے لوگوں کو, جب آپ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ مریضہ ہے تو بتاتے ہیں کہ اس کو جانے مت دینا, یہ جائے تو ہمیں بتانا, اگر باہر نکلے تو, کیونکہ مریضہ ہے. تو صرف اتنا نہیں ہوا کہ وہ مریضہ پیدل نکل گئی باہر,
وہ مریضہ آئی ہے لینڈ کروزر کی گاڑی لی چابی لی ہے اور لینڈ کروزر لے کے نکلی اور گارڈ نے دروازہ کھولا اس کے. یہ کیسی مریضہ ہے اور یہ کیسا گھر ہے کہ جس نے اپنے گارڈز کو نہیں بتا رکھا چوکیداروں کو کہ دروازہ مت کھولنا اس کے لیے. اس کو گھر پہ روکا کیوں نہیں گیا؟ گارڈز کو یہ ہدایات کیوں نہیں تھی کہ اس کو مت جانے دینا؟ اور وہ گھر میں سے کوئی ٹویوٹا کرولا لے کر نہیں نکل گئی. ایسے گھروں میں سبھی گاڑیاں ہوتی نا مختلف کاموں کے لیے. وہ گھر سے لینڈ کروزر لے کر نکلی ہے. تو یہ کیسے نکلی ہے؟ یہ کیسا مذاق ہوا ہے؟ فیملی نے یہ ہدایات کہ یہ بیوی جو ذہنی مریضاں ہیں جن کو گھر والے رکھتے تھے سنبھال کے یہ خاموشی سے نکل گئی ہیں. گھر والوں کو پتہ نہیں چلا اس وقت. تو یہ ہدایات کیوں موجود نہیں تھی ان گارڈز کے لیے کہ بیوی جا رہی ہوں باہر تو روکنا اور بیوی گاڑی لے کر جا رہی ہوں تو دروازہ بھی مت کھولنا؟ یہ ہدایات کیوں نہیں تھی؟ عجیب مذاق ہے. تو یہ مذاق سامنے آنا چاہیے. یہ تو بہت خوفناک چیز ہے کہ گاڑی لے کر نکل گئی لوگوں کو اڑا دیا اور اب ہم یہ سنیں کہ جی یہ ذہنی مریض ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہے. اس کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جائے. نہیں دیکھیے وہ یہ گراؤنڈ ہو سکتا ہے نا. اور یہ بھی کہ وہ شاید علاج کے لیے جلد پاکستان سے باہر بھی ان کو بھیجا جانے والا تھا. یہ بھی ہمیں پتا چلا. اب جو ان کی تصویر فیملی کی آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر لوگ ڈال رہے ہیں ان تصویروں میں تو مجھے کہیں ذہنی مریضہ نہیں لگ رہی. لیکن اگین پھر وہ کہتے ہیں کہ جی تصویروں سے کہاں پتا چلتا ہے کہ کوئی ذہنی مریض ہے؟ رپورٹ سے چلتا ہے. ٹھیک ہے وہ رپورٹ سے اور ڈاکٹرز کی اسسمنٹ سے پتا چلتا ہے. میں تو ایک اور ڈیمانڈ کروں گا آغا خان ہاسپٹل تعاون کرے اور بتائے کہ ان بی بی کا یہ ایم آر نمبر ہے. اس ایم آر نمبر پر ان کا اب تک آغا خان ہاسپٹل میں کیا علاج ہوا ہے. پھر تو یو کے والوں کو بھی بتانا چاہیے کہ مینٹلی فٹ تھی جب انہوں نے ایشو کیا تھا. جی وہاں کا لائسنس ہے نا. تو یہ تو پاکستان کا لائسنس نہیں ہے کہ آپ لائسنس بنوانے جائیں گے. آپ کہیں گے ان کو آپ کو کہا جائے گا جی میڈیکل کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں. اور کیا ہوتا ہے جب آپ میڈیکل کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم جی انہوں نے میڈیکل کے لیے بھیجا جی ٹھیک ہے جائیں. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ایک بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے آئی اسکیننگ ہو گئی لمبا چوڑا فٹ فاٹ ٹھیک ہے اپنے قدموں پہ کھڑا. ڈاکٹر صاحب نے کہا جائیں. یہ میڈیکل ہے. ہمارے یہاں ایسے ہی ہوا ہے. ایسے ہوتا ہے. تو اب یہ یو کے میں ہوا نا تو وہاں کا لائسنس کیسے ملا اگر یہ ذہنی مریضہ تھی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. ان تمام سوالوں کے جواب آنے چاہیے. اور پولیس نے کہا ہے کہ اگر اجازت انہیں ملتی ہے تو ان کو کل پیش کیا جائے گا عدالت میں. اب دیکھیے میں آپ سے وہی بات عرض کر رہا ہوں بار بار کہ ہمیں تھانے جا کر جو موجودہ پولیس تھی تھانے میں ایک لمحے کے لیے ایک تصور کریں کہ عام آدمی ہوتا تو اس کو ایسے ٹریٹ کرتی پولیس. یار اس کو چھوڑیں ایک لمحے کے لیے تصور کرنے والوں کو. ابھی پی ٹی آئی کے مختلف لوگ جو جیل میں ہیں اسپتال جاتے ہیں علاج کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ پولیس جا کے لے آتی ہے. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاج کرنا ہے. وہ ذہنی مریض والا بھی معاملہ پولیس جا کے لے آتی ہے کہ لاؤ دے دو ہمیں. اور یہاں پولیس کہہ رہی ہے اگر ہمیں اجازت ملے گی تو ہم دیکھیں گے. پیچھے گل احمد انرجی ہے. پیچھے ایک بہت بڑی سرمایہ کی پیسے کی ریل پیل ہے. دیکھیے کیا بنتا ہے. حاجی طارق متین تھے. گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.